حکومت کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے جس کے اوپر لارجر بینچ بننا ہے، جس نے اس ملک کے صدر، اس ملک کے پرائم منسٹر، اس وفاقی کابینہ کے لا منسٹر، عین ممکن ہے نیب چیئرمین، ان تمام لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، اس سے ابہام بڑھ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، میں دوبارہ اس سوال پر واپس آؤں گا جو پہلے پوچھ چکا ہوں، اور پچھلے سوال کے جواب کے ساتھ آپ اس کو نتھی کر دیں کہ کیا گنجائش ہے ابھی ریکنسلیشن کی؟ ہر کوئی کہہ رہا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ریزالو صرف بات چیت سے تو نہیں ہوگا نا، یہ لا کا معاملہ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل بارگیننگ تو ہے نہیں، کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، آج جو پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ کی وہ کافی انہوں نے دیر سے اور بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے بات چیت کی۔ ان کی بات چیت میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اداروں کا تصادم چاہتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے یہ ایکسپریسلی کہیں نہیں کہا، ٹھیک، لیکن انہوں نے کہیں یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو عمل درآمد، اس ججمنٹ کو منوان اس کو ہم عمل درآمد کریں گے، ٹھیک۔ لیکن ماضی میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب نے جب بھی فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے ہر آرڈر کو مانیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر سینیٹی پریویل کرتی ہے اور لا منسٹر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، جو ریویو میں ریجیکٹ ہوئی، اور جو اصل آرڈر ہے 12 دسمبر 2009 کا، اصل ججمنٹ تو وہ ہے نا، پھر اس کے بعد ریویو آیا اور پھر یہ آیا، اگر اس ججمنٹ کو لا منسٹری جو ہے اس پہ عمل درآمد کر دیتی ہے تو میرا خیال میں کہ ان کے پاس کوشن ہے، ہمارے ادارے بھی بچ جائیں گے، جمہوریت بھی بچ جائے گی، اور میرے خیال میں امپلیمنٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو جو آدمی نہیں کرے گا، طلعت صاحب میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا دوں، پھر کوئی انگلی سپریم کورٹ پہ مت اٹھائے، جو عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف جو فیصلہ آ گیا اور جو انہوں نے اپنی آبیٹر دی ہے، یقین مانیے ان کے سیاسی کیریئرز ختم ہو جائیں گے۔ حسن اقبال صاحب یہ تو کافی واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، ادھر تشریح میں اور ادھر آرڈر کے اندر۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لا کا اور کورٹس کے آرڈرز کا مسئلہ ہے، اور کورٹس کے آرڈر کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ ایدر یو امپلیمنٹ دیم اور یو گو ان دا ڈیفائنس، اور آپ اس کی جو کنٹیمپٹ ہے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ان کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد کرے۔ وہ خط جو دیکھیں، مجھے ایک بات طلعت، کوئی یہ فوزیہ بیٹھی ہے نا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے خلاف جھوٹے کیس ہیں۔ اب سوئس کورٹ کوئی پاکستان کی عدالت تو نہیں ہے کوئی اس پہ اثر انداز ہو سکے۔ اگر وہ خط چلا جاتا ہے اور اس خط کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ کورٹ میں کیس کھل جائے گا اور وہ کیس ان کے بقول جھوٹا ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان عدالتوں سے تو کوئی توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہاں سے پولیٹیکل فیصلے آئیں گے۔ وہ کیس وہاں پہ ختم ہو جائے گا اور یہ بات ثابت ہوگی کہ زرداری صاحب انوسینٹ ہیں، یہ جھوٹا کیس تھا۔ 50 سال پیپلز پارٹی کو اتنی بڑی اخلاقی فتح حاصل ہوگی کہ یہ ان کا کوئی دشمن ان کے خلاف کرپشن کا الیگیشن نہیں لگا سکے۔ میں ایک آپ سے بات، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کیس جھوٹا ہے تو یہ اتنے اس کے اوپر کیوں پیرانوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، کیوں بوکھلائے؟ اگر میں حسن اقبال صاحب آپ سے پوچھ پاؤں کہ این آر او کا جو معاملہ ہے اس کے تحت تقریباً 7000 کے لگ بھگ یا اس کے قریب کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے، وہ تمام کیسز کی آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اس میں ایم کیو ایم کے خلاف بھی کیسز ہیں، آفتاب شیر پاؤ صاحب کے خلاف بھی کیسز ہیں، آپ صرف زرداری صاحب کے کیس کا حوالہ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنیرک بات کیجئے، ہم تمام کیسز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کیس کی جو یہ پہلو ہے یہ بڑا منفرد ہے کہ ان میں سے کسی کیس کے اندر $60 ملین کی کک بیک ایک فورن اکاؤنٹ پہ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کیس کا جو ایکیوزڈ ہے وہ ملک کے سب سے اعلیٰ ترین آفس کے اوپر نہیں بیٹھا۔ لہٰذا یہ جو حیثیت ہے کہ آپ صدر پاکستان ہیں، آپ کے $60 ملین منسوب کیے جا رہے ہیں سوئس اکاؤنٹس میں آپ سے کک بیکس کے اندر، تو یہ اس ایک کیس کی حیثیت کو ذرا جدا کر دیتی ہے۔ باقی ہم کوئی استثناء نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں تمام کیسز جو ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ زرداری صاحب اس وقت سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، $60 ملین سوئس کورٹس کے اندر ہیں جو ان سے منسوب کیے جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ پیسے یا تو وہ کہیں میری کسی بزنس کے ہیں، جب وہ بزنس کے نہیں ہیں، اور اگر کک بیک کے ہیں پھر وہ پاکستان کے غریب لوگوں کے ہیں۔ طلعت صاحب، بڑی عجیب بات ہے، ہم لوگ نا آدھا سچ بتاتے ہیں اور آدھا، اب ایک چیز فوکس ہوگی نا سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ 2008 سے جب یہ حکومت آئی تو پہلا فیصلہ ہوا کہ نیب ختم ہونی چاہیے، اور اس میں یہ جماعت بھی شامل تھی، اور نیب کو ریپیل کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نان آپریٹو ہو گئی۔ سر، ایک مسودہ لایا گیا قانون کا، 4 سال سے نہ ان کی جماعت نہ ان کی جماعت یہ متفق ہو رہے ہیں،
اور ان کو میں چیختا رہا, میرے نوٹس دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا, جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس پہ, کہ یو نیڈ اکاؤنٹیبلٹی, نہیں کرو گے. اب ان 4 سالوں میں جس انسان نے جو کرپشن کی ہے نا طلعت صاحب, آج آپ اس کو اکاؤنٹ فور نہیں کر سکتے. ایک بات طلعت صاحب. پھر دوسری ہم نا ایک عجیب سا سیناریو لے لیتے ہیں سر. اگر آپ ٹھیک ہے جی, آصف علی زرداری صاحب کی آنیسٹی کے بارے میں یہ بہتر بتلا سکیں گی, ہم تو ان کو دوسری جماعت میں, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہے تو دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے, یہ سارے کے سارے نا اسی پورے پلیٹ فارم میں اکٹھے ہیں. میں نے جب یہ بل دیا تھا نا ڈیول نیشنلٹی والا, کمیٹی میں چلا گیا, یقین مانے سب ممبرز نے اس کو یونینیمسلی ویٹو کرا کے اس کو ٹھپ کروایا ہوا ہے, ٹیک اپ نہیں کرتے. بھائی آپ کے احساسے ملک سے باہر ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ طلعت صاحب اگر میں 10 سال پہلے آپ کے سامنے کچے گھر میں رہتا ہوں اور میں کچھ نہیں کرتا, 10 سال کے بعد میری نیچے BMW ہو اور میرا ایک پارک لین میں یا ہیمسٹڈ ہیتھ میں میرا ایک گھر ہو, تو آپ پوچھیں گے کہ یار تمہارے ہاتھ میں کیا چڑی آئی؟ میری کیا ہمت ہوگی اس وقت میں آپ سے پوچھوں گا. اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایک ہی جواب دوں گا. اتنا کچھ میں کس طرح پوچھوں گا آپ سے؟ بٹ آئی انڈرسٹینڈ ویئر ڈز دس منی کم فرام. یہ کس کا کہاں پہ ہے؟ لیکن 160 ملین, میں معذرت کریں, 160 ملین کی بات نہیں ہے سر. آپ کی بلیک مارکیٹ پاکستان کے اندر, جو کہ آپ ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں نا, ہمارے جو کولیگز ہیں یا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یقین مانیے سلمان تاثیر نے غلط نہیں کہا تھا کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فارم دینے چاہیے. یہ سارے کے سارے ایسے بھرتے ہیں. اچھا اوکے, کوئی نہیں پوچھتا. ہم تھوڑا سا ڈرفٹ کریں. احسن صاحب, آئی ایم شیور یو ول ریسپونڈ ٹو دس, پر لیکن فوزی ہیز بین ویٹنگ. میں صرف ایک بات کہہ دوں, انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہم تو 4 سال سے ایک مضبوط احتساب کمیشن کے لیے لا لے کر بیٹھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا, ہم تو بیٹھے ہیں, مان یہ نہیں رہے, یہ چاہتے ہیں کہ ٹوتھ لیس کمیشن بنے. نہیں سر, نہیں, غلط بات ہے. ہمارا کیا اس پہ اعتراض ہے؟ آپ کا اعتراض, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1 جنوری 1985 سے لے کے آج تک مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کہاں obstruction کی ہے اس ڈیٹ پہ, کس 1 جنوری 1985 پہ. ہم کہتے ہیں 14 اگست 1947 سے احتساب کریں. بس کرنے والی بات ہے. کم بیک ٹو دس کہ اب جو آپ کریں پہلے دن سے آپ کی پارٹی کے پاس جو ایک آپشن جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں سے اور قومی اسمبلی میں سے اور سینٹ میں سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے, ان کے حق میں قرارداد پیش کی جائے. از دیٹ این آپشن آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ان 6 آپشنز میں سے کہیں ہیں؟ یہ تو کہیں تذکرہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے ریسپانس کے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کی اگر آپ اجازت دیں. طلعت صاحب کا سوال یہ ہے, جو آپ نے سیشن بلایا ہے, وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پہ کچھ پرائم منسٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں, تو ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے جو ریزولوشن لائیں گے, کیا اس کا مقصد اسی پیرائے میں ہے نا جی؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا سر آپ؟ اب تک تو یہ ہوا ہے, اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اس طرح کی جب کہانیاں جب اٹھتی تھیں عموماً ودن ویکس حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ رہا ہے. لیکن ابھی یہ پچھلے 4 مہینے سے, اکتوبر سے چل رہی ہے نا سلسلہ, اکتوبر سے لے کے اب تک یہ 12 جنوری آ گئی ہے اور 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے. جو بھی مقصد تھا وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کس کا مقصد تھا؟ جو مقصد تھا اس پورے سسٹم کو ڈیریل کرنا. کسی کا مقصد ہوگا نا, کس کا مقصد؟ جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں, جو کہ پولیٹیکل سپیس لیے بھی ہیں اور جو پولیٹیکل سپیس پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کی آپ کی 2 حکومتیں بھی ہیں نا اس کے نظر ہوئی ہیں. یاد ہے آپ کو ذرا سا؟ ان کا اشارہ انہی طاقتوں کی طرف ہے جنہوں نے NRO دیا اور ان کو حکومت میں لائے. اب آگے بات کیجیے, سیدھی بات کریں نا. جی جو آرمی کی بات کر رہے ہیں, سیدھی بات کریں. میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, یہ تو کوئی بات نہیں, اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں ان قوتوں کی بات کر رہی ہیں جو کہ سیاست میں نہیں ہے لیکن پھر بھی سیاست کرتے ہیں. جج ان میں سے ہیں. میں نہیں اس پہ کوئی کمنٹ کروں گی, لیکن ناکامی کی وجہ, ایک منٹ, ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جو الائنس ہے, جو کوalition ہے, اس کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں. اس وقت ہمارا کوalition مکمل طور پر متحد ہے. There is complete solidarity. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں رضا ہراج صاحب, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آج جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ANP بیٹھی ہوئی تھی,
جس میں MQM بیٹھی ہوئی تھی, جس میں PMLQ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں آپ کے بلوچستان نیشنل الائنس, یہی نام ہے ان کا, اسرار اللہ زہری, یہ بیٹھے تھے, فاٹا کے نمائندے. Everybody reposed complete confidence on the leadership of the leader of the house, یوسف رضا گیلانی صاحب. کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا انہوں نے کہا دیں گے. میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں, میں نا پارلیمنٹری پارٹی میں کیوں آج میں نے کس وقت کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر پہ اعتماد نہیں ہے؟ Have I said it? نہیں, آج جو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, پرائم منسٹر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. طلعت صاحب اس لیے کہ پرائم منسٹر ایکشن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر پہ اعتماد ہے, لیجٹمیسی میں کسی کو کوئی شک نہیں. انہوں نے ووٹ دیا ہے نا, اعتماد کا اظہار کیا. وہ ابھی بھی اس ملک کے لیجٹمیٹ پرائم منسٹر ہیں. the whole house is behind him. ہماری کوalition جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. کہیں آپ ہول ہاؤس کو نہیں ہوگا. آپ کی اپنی جو کولیشن کون ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کی جو کولیشن ہے وہ ہاؤس کی بات نہیں کر رہے, وہ آپ کی پارٹی کو الگ کر دیجئے. باقی جو ہے there is complete trust on his leadership. تو اگر کل کو اور اسی وجہ سے اب تک جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں وہ ناکام اسی وجہ سے آرڈر, سپریم کورٹ کا آرڈر سازش تو نہیں ہوگا نا جی؟ طلعت صاحب نہیں, ان کا ایک فیصلہ ہے, انہوں نے ایک ججمنٹ دیا ہے. تو اگر آپ کس کی طرف ہیں؟ آپ میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں یا حکومت سے باہر ہے؟ آپ پہلے طے کر لیں. آپ کے پاس جواب ہے, آپ کو جواب. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ پرائم منسٹر پہ اعتماد ریپوز کیا سب جماعتوں نے جو وہاں موجود تھیں, لیکن یہ کیٹیگوریکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو عمل درآمد نہیں کرنا, یہ اعتماد دیا تو یہ کسی نے نہیں دیا, اور نہ ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں, اوپر سے یہ میرے گلے پر. اعتماد ریپوز کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس سے آپ انحراف کریں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے یہ تو کنفرنٹیشن والی بات کر رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اور جوڈیشری کی, جو آپ بات کرنے جا رہی تھی. میرے کلیریفیکیشن تبھی کی ہے. حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں کئی دفعہ سویلین گورنمنٹس ٹاپل ہوئی ہیں, اور وہ یہی مفروضوں کی بنیاد پہ, فلاں سازش فلاں نے کہا فلاں کی بنیاد پر, سٹوریز کی بنیاد پر. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کا ایکویولنس قانون کی طاقت رکھتا ہے. یہ اگر اس کو قانون کی طاقت رکھتا نہیں, قانون کی ہے, قانون ہے, یہ قانون ہے. تو اس کے بارے میں ذرا میرے خیال میں اس کو مفروضوں, افواہوں اور سازشوں سے اگر نہ کمپیئر کیا جائے, کیونکہ ایک اور کنٹیمپٹ کا نام نہ آ جائے کہیں اگلے کیس میں. مجھے صرف یہ خدشہ ہے. چلیے کوئی بات نہیں, کنٹیمپٹ کیسز ہو جائے اور بڑھ جائیں گے, کوئی فرق نہیں. کنوکشن کے بعد پھر آپ آفس ہولڈ نہیں کر سکتے نا, مسئلہ یہ. کوئی بات نہیں, ہم آرام سے گھر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. نہیں, آپ کی تو بات نہیں ہے, آپ تو آرام سے گھر پہ بیٹھتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر, you think they are ready? Let me ask you, آپ کے کولیگ سے, you think میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر جو ہے نا جی ایک بڑا سافٹ سپوکن اینڈ وہ چیزوں کو سلجھانے کی طرف ان کا ذہن ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب اتنی بڑا ایک سٹینڈ لیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو, ان کے ہاتھ تو بندے ہونے سے. آپ کا کیا خیال ہے, are they courting disaster? نہیں طلعت, میں جیسے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کا ماضی دیکھیں, یہ للکارا لگاتے ہیں, آگے سے کوئی آنکھ دکھائے تو فوراً مرغا بن جاتے ہیں. I won't be surprised کہ یہ بہت جلد اب سوئس کورٹس کو خط بھی لکھ دیں جب انہیں خطرہ محسوس ہوگا کہ ہمارے یہ پھندا گلے میں فیصلے کا ڈلنے لگا ہے. تو اچھا ہے اگر کر دیں, لیکن ایک چیز کو گندا کر کے ہر طرف سے مار پکھا کے ججز کی بحالی کی, وہ بھی اسی طرح کی. پھر وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا, تب اسی طرح سے. میں آپ کو ججز کی بحالی پہ بتاؤں, جب ہم کولیشن میں گئے نا جی تو ہمیں بتایا گیا, جب نئے پیپلز پارٹی یہ کہتے تھے ججز کی بحالی میں پی ایم ایل این بھی سیریس نہیں تھی, وہ کہتے تھے اوپر اوپر سے کہیں گے. اسٹریٹجی ابھی بھی ایمبیگوس ہے, ہوپ فلی اگلے چند دنوں میں کلیریفائی ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی. وقت ویسے بہت کم رہ گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.